السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ شیخ ابو بکر الجزری کہتے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھو اور سنو تو اپنے دلوں کو پہلے کھولو، کانوں کو کھولنے سے پہلے۔ یعنی جب دلوں کو کھولیں گے تو قرآن دلوں میں جذب ہوگا، تو ہم اپنے دلوں کو اللہ کی کتاب کے آگے پیش کرتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو زندگی کے ہنگاموں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے لیے الگ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی: ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں، ولا ہدن، اور بغیر کسی، یعنی پہلے بغیر علم کے، پھر بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ تو کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ میری آواز ہلکی آ رہی ہے تو ایک منٹ میں چینج کر لیتی ہوں۔ میری آواز ٹھیک ہے؟ مجھے کنفرم کیجئے۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بغیر علم کے، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، اس کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت 3 میں بھی یہی بات پہلے آ چکی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو یہ بات کی تھی آیت 3 میں، تو یہ دوبارہ اس کو یہاں لانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ورڈ پکچر دکھائی ہمیں قرآن میں کہ قیامت کیسے آئے گی، اس وقت کی کیفیات کیا ہوں گی، اس وقت اللہ کا جلال کیسا ہوگا، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس دن تباہ و برباد ہوں گے، جو اس دن رسوا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق آرگیومنٹس کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، خود بھی بہکنے والے اور دوسروں کو بھی بہکانے والے۔ وہ ہم نے پہلی آیت میں، آیت 3 میں پڑھا، وہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کو کا اتباع کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو گمراہ کرنے والے ہیں تو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ خیر سے خالی ہیں وہ شیاطین جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، اور
وہ ان کو عذاب سعیر کی طرف لے کے جائیں گے۔ دنیا میں ان کے ہی پیچھے چلتے تھے، ان کے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے، آخرت میں بھی آگ میں ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو بتا دیا کہ یہ خود بھٹکتے تھے، پھر دوسروں کو بھٹکاتے تھے، تو یہ راستہ جو ہے یہ آگ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ رحمان کے طریقے کے علاوہ ہر طریقہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہی آیت اب اسی آیت 3 کی تفصیل ہے، اسی کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے، اس کو اتنا لائٹلی مت لو، اس کو اگنور مت کرو، اس کو غور کرو کہ یہ کیا ہے۔ یجادلو فی اللہ بغیر علم، پہلے بیسک نالج کی بات کی جا رہی ہے۔ بغیر علم، علم سے مراد فطری علم جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے، پیدائشی علم، عقلی علم جو کہ ہر ایک کے پاس ہے، اتنی عقل کے مطابق انسان سمجھتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز اس کے لیے بری ہے۔ ہر علم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، بغیر علم جرنل علم کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے، اس کائنات پر غور کرتے، اپنی عقل سے سوچتے، تو وہ علم ان کو اللہ کی طرف لے جاتا۔ وہ سمجھ لیتے کہ اتنی بڑی کائنات اتنے منظم طریقے سے بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، اس کو کوئی چلانے والا ہے، لیکن نہیں مانا، مان کے نہیں دیا ذات واحد کو، نہیں جھکے اس کے آگے، پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، تو پھر کیسے اتباع کرتے، کیسے اس کے طریقے پر چلتے۔ پھر کہا ولا ہدن، اور نہ ہی کہیں سے گائیڈنس لینے کی کوشش کی، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی اس انلائٹنگ بک سے، قرآن سے، الہامی کتابوں سے وہ اٹیچ ہوئے، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ صحیح راستے کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جب بھٹک گئے، گمراہی کے راستے کو چن لیا، تو پھر کیا طریقہ بنا لیا؟ یجادلو فی اللہ بغیر علم۔ اور جب خود بھٹکتا ہے انسان تو چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی بھٹکیں، وہ اکیلا ذلیل و خوار نہیں ہو۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ ہاں میں سب کو بھٹکاؤں گا، اس نے کہا تھا، اس کو پتا ہے میں خود تو بھٹکا ہوا ہوں، تو میں جس آگ میں ہوں تو سب میرے ساتھ ہوں۔ تو پھر انہوں نے اپنا مشن بنا لیا اللہ کی راہ سے بھٹکانا۔ اب کیا طریقہ ہے کہ جب کسی کو دین کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی پریکٹسنگ مسلم کو دیکھتے ہیں، تو پھر اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں دین پر عمل نہ کرنے کا۔ اب یہ تو نہیں بتا سکتے کہ میں تو ایسا نفس پرست ہوں، میں اتنا آرام پرست ہوں کہ میں عبادت کی مشقت میں نہیں جھیل سکتا، اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنا، اس مشقت تو یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اپنے عمل نہ کرنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے احکام کو کنٹروورشل بنا دیا، متنازع بنا دیا، کہ یہ تو عمل ہے ہی نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو متنازع بنانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی پوری انرجی لگا دی، بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے، بغیر ریسرچ کیے ہوئے تبصرے کرنے لگے، پردے کا مذاق اڑانے لگے، محرم نا محرم کا مذاق اڑانے لگے، کانسیپٹ ہی ختم کر دیا کہ محرم نا محرم کا کوئی کانسیپٹ ہے، فحاشی کو پروموٹ کیا، اسلام کے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا لیا۔ یجادلو فی اللہ بغیر علم، انٹرسٹ پر، سود پر مباحث کرتے ہیں، آرگومنٹس کرتے ہیں، میوزک کو انہوں نے حلال کر لیا۔ یجادلو فی اللہ بغیر علم۔ پھر اور کیا کیا؟ بڑے نقطے نکال کے لے کے آئے، قرآن پڑھتے ہیں، ڈھونڈ کے نقطے نکال کے لاتے ہیں، ٹیڑھ نکال کے لاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے کوشچن ریز کرتے ہیں۔ مردوں کو تو الگ طرح بہکایا، ہم تو عورتوں سے مخاطب ہے تو عورتوں کی بات کریں کہ عورتوں کی کمزوریوں کو ٹریگر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں دی؟ تو ایک کوشچن ریز کیا تو کہ کچھ نہ کچھ عورتیں اسی میں ہی آ جاتی ہیں، کہتی ہیں ہاں یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی، ہمارا تو برابری کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھتی کہ ہر معاملہ کس طرح اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر، اور اس میں کیا گہرائی ہے،
اور ہر عورت تو مرد سے نیچے نہیں ہے نا. یعنی ہم نے دیکھا, ہم انشاءاللہ اور بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں فضیلت دی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ عورتوں سے تو بہت ناانصافی ہو رہی ہے, بیٹے کا حصہ جو ہے وہ بیٹی سے ڈبل کیوں ہے, گواہی آدھی کیوں ہے. تو یہ اس بات پہ کوشچن کرنا کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا اور یہ کرنے کا کیا فائدہ ہے, یہی ہے یجادل فی اللہ بغیر علم, جانا نہیں سمجھا نہیں ہے. تو اب عورتوں کو خود تو بھٹکے, اب عورتیں جو ہیں ان کو کسی نے بھٹکا دیا تو وہ اپنے رب سے بدگمان ہو گئی. کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو جو ہے بہت سی ہیں جو ایسے کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا, بدگمان ہو گئی, بدزن ہو گئی کہ نہیں ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے. نہ قرآن پڑھا, نہ اپنے خالق کو سمجھا, نہ جانا, بس خود ہی سوچا اور خود ہی دور ہو گئے, اپنے رب سے ہی دور ہو گئے, جس نے پیدا کیا اسی سے دور ہو گئے. تو پھر اس کے علاوہ بھی نقطے نکال کے لاتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ ہے, اس پہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, کہ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں اور انسانوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. جانوروں کی تو ہمدردی کی بات کرتے ہیں, کنٹینرز میں بند کر کے نیچے پیٹرول چھڑک کے اس پہ آگ لگا دی. یہ کیا ہے؟ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ انہوں نے ڈرون اٹیک سے تباہ کر دی, اور ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے, کیا انسانیت کا کوئی درد ہے؟ جانوروں کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں. پھر کوشچن نکال کے لاتے ہیں یہ عمرہ حج کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں عمرہ حج کا. کیا آپ اتنا پیسہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہو اور وہاں پہ اس پیسے کو آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد میں خرچ کر دو, آپ جو ہے وہ کسی لڑکی کی شادی کرا دو. یہ نقطے نکال کے لاتے ہیں. کیا احادیث نہیں ہے مدلل ان کے عمرہ اور حج کے لیے؟ کیا قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا؟ اصل میں اللہ کے حکم کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. جو عمرے اور حج کو جائے گا کیا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ دوسروں کی غریبوں کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ اچھی طرح نہیں پیش آئے گا؟ آئے گا. ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے. پھر اللہ کے احکام میں فیبریکیشن, یجادلوا فی اللہ بغیر علم, اپنے پاس سے ایڈیشن کر لی, آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے لگے, ایسا کہ شکل ہی بدل دی ان کی. میت پر سورہ بقرہ پڑھ لو تو اس کی بخشش ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھ لو, چنے پڑھ لو کہ آپ جمع ہوں اور سب مل کے چنے پڑھ لیں, یا پھر یہ کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, بخشش ہو گئی. تو اس طرح بخشش ہو جائے گی. یہ شارٹ کٹس ہیں, یہ بہکانا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ہاں اس میں بنایا ہوا ہے نا وہ بہشتی دروازہ, کہ یہ تو جنت کی گارنٹی ہے, بس اس کو کراس کر لیجئے تو آپ کو جو ہے نا وہ جنت مل جائے گی. کیا جنت اتنی آسان ہے؟ کیا جنت کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ کسی دروازے سے گزر گئے اور جنت مل گئی تو پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. نہ اپنے آپ کو بدلنا پڑا, نہ مشقت کرنی پڑی, نہ عبادت کرنی پڑی, تو بس ایک. اور کتنے لوگ تو اس میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں, کتنے انجرڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو سب کے سب پل پڑتے ہیں کہ اس دروازے سے گزرنے کے لیے. اور کیسے کیسے جو ہے وہ انہوں نے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھ کر, اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھ کر, اولیاء اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کے کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بارے میں میرے سامنے کچھ مٹیریل آیا تو میں یہ جو جنت کا دروازہ, یہ بہشت کا دروازہ ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی ان کو بتاتے کیسے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں جب ان کے اولیاء نے, جو اللہ سے ان کو غیبی الہام ہوتا تھا, اس کے مطابق جب انہوں نے روضہ مبارک کی تعمیر کرا دی, اور وہ بھی ایک لمبا ایک وہ ہے کہ ہر اینٹ کے اوپر انہوں نے 30 ٹائمز جو ہے نا وہ قرآن مجید پڑھا اور پھر ایک اینٹ رکھی, مطلب لوگوں میں لوگ اس کو مقدس سمجھیں, یہ کہ ہاں اچھا یہ تو پھر واقعی بہت مبارک ہوگا کیونکہ اس کے اوپر قرآن پڑھا گیا. یعنی صرف لوگوں میں اس کا تقدس قائم کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں گڑھ کے لے کے آتے ہیں. اللہ نے تو کہا کہ مقبرے کو ہی بنانا منع ہے, کیا جائز ہے مقبرہ بنانا؟ نہیں. مزاروں پہ جانا, مقبرہ بنانا ہی جائز نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں وہ اولیاء نے, اللہ نے ان کو غیب سے علم دیا تھا, اس کے مطابق انہوں نے اس کو تعمیر کرایا. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ولی اللہ تھے, انہوں نے بچشم باطن مشاہدہ کیا, مطلب
اپنی باطن کی نظر سے، ان آنکھوں سے نہیں، انہیں کوئی اور آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ ارواح مقدسہ کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے انہوں نے بہت تعریف کی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس دروازے سے گزرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. یعنی کتنا جھوٹ بولا، کس کس پہ؟ اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا. حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. اور پھر لوگوں کو بھٹکانا ہی شروع کر دیا، سب میں یہ کہہ کے کہ نہیں یہ خود، یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اور حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے دنیا سے منع کیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ قبروں کو عبادت گاہیں نہ بنا لینا، مزاروں کے پیچھے نہ چل پڑنا کہ وہاں پر تم شرک کرنے لگو. اللہ کے نبی تو اس بات سے بہت ڈرتے تھے. انہوں نے تو یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم ان قبروں کو تم غلو کرنے لگو یہود و نصارہ کی طرح، تم اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دو اور قبروں میں پوجا پاٹ کرنے لگو، منتیں مرادیں کرنے کی جگہ بنا لو ان کو. تو بزرگان دین جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ کتنے ہی نیک و صالح ہوں، وہ تو اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے. تو وہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے کیسے لوگوں کی مرادیں وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں پوری کر سکتے. تو اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو خالص رکھا جائے گا. یعنی یجادلو فی اللہ سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ کے دین کو خالص کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. سیم ایز اٹ از ریویلڈ، جس طرح سے یہ اترا ہے، جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے، اسی طرح رکھا جائے گا. حدیث ہے 186 نمبر ہے مشکات المصابیح کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس تم جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تم کو کسی دور میں بھی، چاہے اللہ کے نبی سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں فاصلے کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، لیکن یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے. تو اگر قرآن اور اللہ کی سنت پر ہم نہیں جمیں گے تو کیا ہوگا؟ دین بگڑتا چلا جائے گا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ دین کس طرح بگڑے گا، کیونکہ یہ جو یجادلو فی اللہ کا کام کرنے والے ہیں بغیر علم، بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیولی، اور پھر اکثریت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اپنے ساتھ پورا کراؤڈ لے کے چلتے ہیں. ایک دفعہ ٹرانزٹ کی فلائٹ تھی، دوحہ ایئرپورٹ پر پریئر ایریا جو ہے وہ الگ بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی. تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ نان مسلم وہ لڑکی ہے، کوئی فارنر گرل ہے، جیسے جیسے نان مسلم ہوتی ہیں لڑکیاں، یعنی ان کے ڈریس سے اور سب چیز سے ایسے ہی لگ رہا تھا. تو وہ آئی تو وہ وہاں کی جو پریئر ایریا کی جو کیئر ٹیکر ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی، کہنے لگی کہ آپ اس سے بولیے، وہ اس کی لینگویج تو نہیں سمجھتی تھی، تو انہوں نے کہا آپ اس سے بولیے کہ یہ یہاں سے چلی جائے، کیونکہ یہ والا ایریا جو ہے نا یہ صرف مسلمس کے لیے ہے. تو ہم نے ٹرانسلیشن کر دیا کہ اب وہی وہ میسج کریے کہ یہ جو ہے یہ دس پلیس از اونلی فار مسلمس، تو نان مسلمس آر ناٹ الاؤڈ ہیئر. تو اس نے کہا کہ آئی ایم مسلم، میں تو مسلم ہوں. تو اب وہ جو کیئر ٹیکر تھی کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کوئی مسلم نہیں ہے، کہاں سے یہ مسلم لگ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اچھا اس سے کہو، ہم سے اردو میں کہہ رہی ہے کہ اس سے کہو کہ نا یہ نماز سنائے، ذرا اسے کہو. تو ہم نے کہا اب اس طرح تو کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال ذرا سا اس کو لپیٹ کے ذرا اس طرح کہا کہ بھائی حکمت کے ساتھ کہ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز سنا دیں، کوئی آیت سنا دیں، کوئی ویسے ہی کہ اس کو اچھا لگے گا اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز سنا دیں گے. تو اس نے سنا سنائی بڑے ٹوٹے پھوٹے سے لہجے میں، اس نے بڑا ایسے سنائی اس نے، تو بہت اچھا لگا. پھر وہ کہنے لگی کہ پھر وہ ایسے جس طرح یوگا نہیں کرتے ہیں اس طرح وہ بیٹھ گئی، اور وہ پھر پتہ نہیں کیا کرنے لگی، اور ایسے ڈیپ بریتھ لینے لگی، اور پھر وہ اس طرح کر کے. میں کہا یہ آپ کیا کر رہی تھی؟ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میں نماز پڑھی تھی. اس نے کہا کہ کہیں گے میں تو مسلم ہوں، میں نے تو قرآن بھی، میں بچپن میں تھی نا میرے پیرنٹس بھی مسلم تھے اور انہوں نے مجھے قرآن بھی پڑھایا تھا، لیکن
وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر کبھی کسی مسلمان اس سے واسطہ نہیں رہا. تو کہنے لگی کہ جب میں کسی اسٹریس میں ہوتی ہوں, میں کسی پریشانی میں ہوتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں. تو میں نے سوچا کہ اس طرح مجھے تسکین ہوتی ہے. نماز اطمینان دیتی ہے نا, نماز تسکین دیتی ہے. تو میں نے سوچا مجھے اس طرح تسکین ملتی ہے, تو میں اس طرح نماز پڑھ لیا کروں. کیونکہ جس طرح تسکین ہو وہی تو اللہ کا نام ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا. عجیب ایک سچویشن عجیب ہوگی. خیر اس کو جو ہے وہ اب 2-3 گھنٹے کی اس میں بندہ کیا سمجھا سکتا ہے. لیکن بہرحال اپنے طور سے پوری کوشش کی کہ اس کو سمجھائیں کہ ہم اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بنا سکتے, ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی وہ کام کیسے کیا کرتے تھے, تو ہمیں وہ سیکھنا پڑے گا, اس طریقے سے وہ کام کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے تسکین ملے وہی نماز کی حالت ہو جائے. تو یہ ہے دین کا بگڑنا. جب آپ خالص نہیں رکھتے دین کو, تو وہ پھر آہستہ 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 بگڑتا جاتا ہے. وہاں پہ وہ ماحول ختم ہو گیا, جس نے جیسا کیا کہا یوں کر لو یوں کر لو, تو وہ انہوں نے ایسے کر لیا. تو دین کا خالص رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی بھی بھٹکانے والے یہ کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا ڈکشنری میننگ دعا کا, تو اس کا سلاد کا تو ہے کہ دعا. تو آپ ایسا کرو 5 ٹائم جو ہے وہ دعا کر لو, تو آپ کی صلاح ہو گئی, آپ کی نماز ہو گئی. تو ان کا تو کام ہی بھٹکانا ہے. یہ تو چاہ ہی یہی رہیں کہ یہ اپنے دین سے دور ہو جائیں. تو جتنا وہ بھٹکانے کے لیے محنت کریں, اتنا ہم جمانے کے لیے محنت کریں. خود بھی جمیں اور دوسروں کو بھی جمانے کی کوشش کریں. تو ہمیں اپنی زندگی کے کاموں میں اس کام کو کرنا ہے. یہی ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے روٹین کو, اپنے کاموں کو چیک کرنا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں کہ نہیں. ہمارے آس پاس, ہمارے خاندان میں, کہ ان کی کوئی دلیل ملتی ہے قرآن و سنت سے. پھر ایک بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ جب بھی دین کے خلاف کوئی بحث ہو رہی ہو, تو ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے, ہم اس کا پارٹیسپینٹ نہیں بنیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم ریسرچ کریں گے, اس کو علماء سے پوچھیں گے. کسی کے بہکاوے میں آ کر کبھی جو ہے وہ اپنے رب سے بدظن نہیں ہوں گے, بدگمان نہیں ہوں گے. ریسرچ ضرور کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہم بہکانے والوں کو بھی جواب دے سکیں کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے, یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح ہے, اس کا ترجمہ اس طرح ہے, اس پہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو ہمارے پاس بھی اتنا علم ہونا چاہیے. پھر آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کا دین سے اتنا تعلق آپ کو نظر نہیں آتا, اور نہ ہی قرآن سے کوئی تعلق آپ کو نظر آتا ہے. نہ انہوں نے کبھی قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی, نہ انہوں نے احادیث کا علم حاصل کیا. لیکن وہ زوردار انداز سے آرگیومنٹس کر رہے ہوں گے, بحثیں کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ احادیث تو درستی نہیں ہے, کیونکہ احادیث کو 250 سال کے طویل عرصے کے بعد کمپائل کیا گیا. کہ ان کی جو بکس بنی ہیں, جو ان کو کمپائل کیا گیا ہے, وہ تو 250 سال کے عرصے میں کیا ہے, عرصے کے بعد. تو پھر 250 سال کے عرصے تک کوئی چیز کیسے خالص رہ سکتی ہے؟ تو وہ تو بالکل چینج ہو چکی ہوں گی. تو اب ان کے اندر یہ صحیح ہے ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ احادیث کا انکار کریں گے تو پھر ہی قرآن کی تفسیر کو وہ توڑ مروڑ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی سپورٹ میں تو بالکل صحیح احادیث موجود ہے. جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے, جو ایک مشہور کی گئی بات ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, صرف یہ پروپیگنڈا ہے. دراصل ان کے منہ میں کسی اور کی زبانیں, کسی اور نے یہ جملے ان کو سکھائے ہیں. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام دشمنوں نے ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسی باتوں کو مشہور کروایا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین سے بھٹک جائیں. منظم سازش کی ہے انہوں نے, یہ ان کا ایجنڈا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں کہ جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں وہ ہٹ جائیں اس سے, وہ عمل نہ کریں سنت کے اوپر. پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا, ایک اور طریقہ ان کا یجادلو فی اللہ کا, کہ دین پر عمل کرنے والوں کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں حجاب والی ایسی ہیں, فلاں بائے والی جو ہیں وہ ایسی خاتون ہیں, مثال کے طور پہ فلاں داڑھی والے نے ایسا کیا, یا یہ کہ فلاں داڑھی والے کو آپ نے دیکھا تھا وہ سگنل توڑ رہا تھا. تو داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں. آپ کو رزلٹ اصل میں یہ نکالنا ہے اصل میں. تو کہہ رہے اس سے تو ایسے دین والے سے تو ہم بے دین ہی اچھے, یعنی only to justify themselves.
اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل سادہ لوگ ہیں، ان کی سازشوں سے واقف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کیا کیا ورکنگ ہوئی ہے، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی نا، سمجھنا ہوگا. ہم کسی سازش کا کردار نہیں بن سکتے. یہ مغربی اورینٹلسٹ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اسلام پہ جب کیچڑ اچھالتے ہیں نا، تو جب وہ اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو انٹرنیشنلی یہ سازش ہوتی ہے. اسلام کے اندر وہ رنگ آمیزی کرتے ہیں اور ایک ایسی اینک لگاتے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو دہشت گرد دکھاتی ہے. کہ ہر مسلمان جو ہے، وہ لوگ مسلمانوں سے اس لیے ڈرتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو دہشت گرد ہوں گے، کیونکہ انہوں نے وہ پورٹری اس کو اس طرح کیا، اور اس کے لیے وہ میڈیا کو بہت یوز کرتے ہیں. تو جب بھی میڈیا اپنی رپورٹنگ کرتا ہے، ان کا مغرب کا میڈیا جب رپورٹنگ کرتا ہے کسی واقعے کی، تو اس دہشت گردی کو مسلمانوں سے جوڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے لا کے. یہ پری پلانڈ ہے. یہ بھی بات ہے، کچھ چیزوں کا انکار ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یوز ہو جاتے ہیں کہیں، یا کسی واقعے میں ملوث ہو سکتا ہے کسی واقعے میں، لیکن لیکن جو ایسے کام کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی نام کے مسلمان نے یا اس کا نام ہی صرف مسلمان تھا، یعنی صرف نام سے ایسا لگتا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اس نے کوئی برا کام کیا، تو یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے. ایک ایڈورڈ سعید ایک رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اورینٹلزم. اس میں بہت مؤثر طریقے سے انہوں نے اس بات پر بحث کی. اسلام کی طرف سے بھی تو کوئی کہنے والا ہونا چاہیے نا، بتانے والا ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. اسلام تو امن کا طریقہ ہے، اسلام تو پرامن مذہب ہے. اسلام تو دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، کسی کو اذیت نہیں دی جا سکتی. اسلام تو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے، کہ وہ تاکید کرتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کی مدد کرو، تو اللہ تم سے راضی ہوگا. مسلمان تو اپنی جان مال خرچ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو وہ کیسے دوسروں کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کیسے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ داڑھی ٹوپی والے تو ہو سکتے ہیں، مگر مسلمان نہیں ہو سکتے. تو مسلمان، ہمیں تو حدیث میں کیا ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا. وہ ہے ہی نہیں مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر کھینچی ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں اور فساد کرنے والے ہوتے ہیں. ثانیہ اطفی، وہ موڑے ہوئے ہیں اپنی گردن کو، اپنے پہلو کو، اپنے کندھے کو. اس حال میں وہ موڑنے والے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی آگ کا مزہ چکھیں گے. ثانیہ اطفی، سنا یسنا سنین، موڑنے کے معنی میں، جھکانے کے معنی میں آتا ہے. جیسے سورہ ہود میں آتا ہے الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو ایسے دوہرا کرتے ہیں. اطفن، کندھا، پہلو، دونوں کے معنوں میں آتا ہے. تو ایک تکبر کی تصویر ڈرا کی جا رہی ہے، متکبر کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے اپنی چال ڈھال میں تکبر کا اظہار کرتا ہے، وہ کس طرح اپنے پہلو کو موڑتا ہے، کیسے وہ گردن اکڑایا ہوا ہوتا ہے، کیسے وہ کندھے اچکا کر ایمان والوں کو اگنور کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کا مشن کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے بھٹکائے، اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے. شیطان کے ساتھی بھی شیطان ہی کی صفات رکھتے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. شیطان نے کیا کہا تھا سورہ اعراف میں، جس کا تذکرہ تھا لَأُقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی مقصد ہوگا ان کو گمراہ کرنا، اور ان کے پاس آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں آؤں گا. وَلَتَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. تو اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم ناشکری کرنے والے بن جائیں، ہم شکر نہ کریں. یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے. لہو فی الدنیا خزیون،
لہو فی دنیا خزیون، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ کو، اللہ کے کلام کو، احکام اللہ کو اہمیت نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نذیقہ، اور ہم اسے چکھائیں گے. اللہ سے منہ موڑا، اس کے احکام کو پاؤں تلے روندا، اس کے رسول کی تحقیر کی، اس کے کلام کو نگلیکٹ کیا، تو اب بدلہ کون لے گا؟ بدلہ بھی وہی لے گا. اللہ کہہ رہے ہیں نذیقہ، ہم چکھائیں گے اسے. عبداللہ بن ابی ذلیل و رسوا ہوا رہتی دنیا تک کے لیے. مکہ میں جنہوں نے اسلام پھیلنے میں رکاوٹیں ڈالی تھیں، جنہوں نے مسلمز کو اذیت دی تھی، جو ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ذلیل و رسوا ہوئے. یا پھر جنگوں میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فتح مکہ میں، غزوہ حنین میں قتل کر دیے گئے، ذلیل ہوئے یا شکست کھائی انہوں نے اور قیدی بنا لیے گئے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دیتے ہیں. اللہ اپنے احکام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے والوں سے بدلہ بھی لیتے ہیں. اللہ کے کلام کے آگے جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ نہیں میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام کے آگے، اللہ کی بات کے آگے، حدیث کے آگے. تو جو کتاب ہدایت کو اگنور کرتا ہے وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اللہ کا طریقہ ہے، آزمودہ ہے، گارنٹیڈ ہے. اللہ کا فارمولا ہے کہ اس کتاب کا اتباع کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے بلند کیے جائیں گے، عزت دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں نوازے جائیں گے. اور اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والے، اس کو اگنور کرنے والے ذلیل و رسوا ہوں گے. تو choice is ours, the decision is in our hand. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت 123، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہیں میرے پاس سے جب ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يُضِلَّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ بھٹکے گا نہیں اور وہ تکلیف پہ نہیں اٹھائے گا. دنیا کی آسائشوں کے باوجود ذلت اور رسوائی بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کا عیش و آرام دیا ہوا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اذیتیں ہیں، فساد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے ذریعے سے، ان کے خاندانوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دیتا ہے. نرم بستروں پر نیند چھن جاتی ہے، چین چھین لیا جاتا ہے، زندہ درگور ہو جاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ طٰہٰ کی آیت 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے اس کو اگنور کیا، اللہ کی اس کتاب کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. سورہ توبہ کی بھی آیت ہے، فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، تم ان کے مال اور اولاد دیکھ کے تعجب نہیں کرنا. تمہیں نظر آ رہا ہوگا کہ وہ بہت خوش ہیں، بہت آرام میں، یہ گاڑی ہے اور یہ ہے اور یہ رہنے کا طریقہ اور ایسے کپڑے اور ایسا ڈریس اور ایسی ہر چیز ہے، مگر اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کو عذاب دے انہی چیزوں سے. دنیا کی زندگی میں جو ان کے پاس چیزیں، انہی مال کے ذریعے سے، مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اور جب ان کی جان نکلے گی تو وہ کافر ہی ہوں گے، انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. سب کچھ ہونے کے باوجود اکیلے ہوں گے، کوئی ان کا اپنا نہیں ہوگا، مال اولاد سے آزمائے جائیں گے. جو بھی اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی کتاب سے منہ موڑے گا، اللہ کے طریقے کو حقیر جانے گا، تو ہر شخص کا برا انجام ہے. عذاب الحریق ان کا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما قدمت یداک، اور یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. آخرت کا عذاب
ان دونوں ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے کرتوتوں کا اینڈ ریزلٹ ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے، قیامت میں ہر شخص کو جس صورتحال کو فیس کرنا ہے وہ اس پر اچانک مسلط نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ تو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کر کے گیا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پاؤں جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم جن بھی چیزوں میں مصروف ہیں، دراصل ہم اپنا انجام خود لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم لکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا تو ایک کھیتی ہے نا، کہ یہاں جو بھی بیج ہم بوتے ہیں تو اس کی فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ وہ نیکیوں کی فصل بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہوں کی فصل بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے اعمال کا پھل تو انسان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور پھر آخرت میں تو اس کی جزا ہے ہی۔ تو جس نے دنیا میں ان ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا دیا، وہ ان ہاتھوں کی بدولت رسوا ہوگا۔ وہ ان ہاتھوں نے لمیٹڈ عمل کیے ہیں نا، گنے چنے عمل کیے ہیں نا، یعنی ان کی ایک لمٹ ہوگی، ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہوگی، لیکن اس کی سزا میں وہ ان لمیٹڈ سزا دیے جائیں گے، ان لمیٹڈ عذاب دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کاموں میں ہمارے یہ ہاتھ لگے ہوئے ہیں وہ یا تو صدقہ جاریہ ہیں یا گناہ جاریہ ہیں، آگے تک کے لوگوں کو وہ پروموٹ کر رہی ہیں نا اس کام کو، یا تو کسی اچھے کام کو ہم پروموٹ کریں یا ہم کسی برے کام کو پروموٹ کریں۔ جب کوئی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے بھی اسے دیکھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہاتھوں سے کیے گئے یہ کام، ان کے نتائج جو ہیں وہ صدیوں تک محیط ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ آیت کے دوسرے حصے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں پر ظلامن مبالغے میں نفی کے لیے یوز ہوا ہے، لیس بظلامن مبالغہ فی النفی ہوا ہے۔ یہ اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ہو ہی نہیں سکتا، مبالغہ کیا جائے گا اس میں کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اپنے ٹھیک انجام پہ پہنچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آج غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کی سینس نہیں رکھتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری غلطی، ہمارے گناہ ہمیں اس کے اثرات کہاں تک جا کر پہنچیں گے، یہ ہمیں کس قدر تکلیف دینے کا سبب بن سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کس طرح بوجھ بن سکتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ تو ان ہاتھوں کو پھیلا کر ہم توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہم اس کے لیے معافی طلب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں۔ ان ہاتھوں کو ہم نیکیوں میں لگا دیں، ان ہاتھوں کو ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لگا دیں۔ پھر کچھ اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ رہ کے کرتا ہے۔ حرفن کے معنی کنارہ، یعنی وہ اسلام کے سمندر میں اترا نہیں ہے، صرف کنارے پر ہے، ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھا اس نے۔ کبھی سمندر کے کنارے پر رہ کر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو کلام اللہ سے بھی جب ہم سرسری گزرتے ہیں تو یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیسے لال و گوہر پوشیدہ ہیں، اس پہ غور و فکر کے بعد، اس پہ تدبر کے بعد کیا کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اور جو اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہوتا، ہمیں تو کہا گیا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مگر وہ پورے کا پورا داخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف کنارے پر رہتا ہے۔ اور جو کنارے پر ہوتا ہے، قلعے کی باہر کی سائڈ پر ہوگا، تو وہ باہر کی چمک دمک سے یعنی اس کے اوپر اثر کر رہی ہوگی نا، وہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہوگی، تو وہ اس پر اثر انداز ہو رہی ہوگی، تو اس کے بہکنے کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ وہ گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف اس کے بہکنے کے، اس کے اٹریکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کنارے پر رہ کر دور دور سے اللہ کے پاس نہیں آئے، اللہ کے قریب نہیں آئے، قریب آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ایسا نہیں کیا کہ کشتیاں جلا کے اور
पूरे के पूरे अल्लाह के बन जाएं, पूरे के पूरे उसके हो जाएं। जहां पर अपनी कोई ख्वाहिश आ जाती है, या अपना कोई आराम आ जाता है, अपना कोई नफा, अपना कोई मफाद आ जाता है, या अपनी किसी तफरी जिसमें दिल लगा हुआ है उससे क्लैश हो गया, तो क्या किया? अल्लाह की बंदगी को छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिश को प्रायोरिटी दी, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया। अल्लाह का तरीका लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, और मनचाहा तरीका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अल्लाह का हुक्म लीस्ट इंपॉर्टेंट, और मुआशरे का हुक्म, नफ्स का हुक्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मिसाल के तौर पर सब चीजों से तौबा कर ली थी, कहा था नहीं अब कोई गुनाह नहीं करेंगे, सब पक्का इरादा कर लिया था। फिर क्या हुआ? फिर एक फैमिली में शादी आ गई, तो अब वो शादी में तरीका किसका होगा? किसका तरीका होगा? अल्लाह का तरीका होगा, सुन्नत का तरीका होगा, या सोसाइटी का तरीका होगा? नाक नीची हो जाने का डर तो नहीं होगा? अपनी या अपनी ख्वाहिश का तरीका होगा कि मेरा दिल चाहता है कि बस ऐसे और ऐसे और ऐसे हो। तो उस वक्त किसके बंदे बनेंगे? किसको फॉलो करेंगे? अल्लाह के अहकाम को फॉलो करेंगे? जी, यानी दो दो ऑप्शन है, या तो रहमान के रास्ते पे चलना है या शैतान के रास्ते पे। अल्लाह का डर है या लोगों की बातों का डर है? तो इसी लेवल की बात की जा रही है। मोमिन तो किसी किसी जगह भी जाए अल्लाह का बंदा बन के जाएगा, किसी जगह भी जाए वो अल्लाह का बंदा बना रहेगा, अल्लाह के अहकाम को नहीं छोड़ सकता वो। उसको गुनाह अच्छे नहीं लगते, और अगर उससे हो भी जाते हैं तो फौरन अल्लाह के दर पे गिर जाता है, माफी मांगता है, तौबा करता है, ना करने का अज़्म करता है कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपना कोई बैक डोर पीछे खुला नहीं छोड़ता है वो। वही नसाबहु खैरम, अगर इनको कोई फायदा मिल जाए, कोई खैरो भलाई मिल जाए, नितमान्ना भी, तो बस ये मुतमईन हो जाते हैं उसकी वजह से। जहां दीन की वजह से फायदे मिलने लगे, तो ये सबसे आगे आगे दीन की वजह से, दीन में आए, कुरान पढ़ने लगे, तो इनको प्रमोशन मिल गई, या इम्तिहान में अच्छे मार्क्स आ गए मिसाल के तौर पर, या लोगों में इनकी नेकी और तकवा की धूम मच गई, बहुत खुश। हिजाब लिया, नकाब लिया, सबने बहुत सराहा, तो बहुत खुश कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। या ये कि कुरान से अटैच हुए और फिर जो है वो सेहत मिल गई, कारोबार में तरक्की मिल गई, तो बहुत मुतमईन। मगर अगर कोई मुश्किल आ गई, वइन असाबतु फितनतुन, कोई कोई आजमाइश आ गई, कोई मुश्किल आ गई, इनकलबु अला वजही, तो फिर पलट गए। इस्लाम को फॉलो करने में तकलीफ उठानी पड़ी तो फौरन पलट गए। कोई बीमारी आ गई, कोई मसला, कोई परेशानी, या लोगों ने मजाक उड़ा दिया, या पेपर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या हिजाब नकाब लिया तो जो है वो लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी, तो फौरन पलट गए, अपना रास्ता अलग कर लिया। तो अल्लाह ताला तो आजमाते हैं इन सब चीजों के जरिए। अल्लाह ताला कहते हैं अपने फायदों के लिए अल्लाह की तरफ मत आओ, बल्कि अल्लाह के लिए उसकी तरफ आओ। और अल्लाह छांट कर अलग कर देते हैं कि अपने फायदों के लिए आने वाले ये हैं, और अल्लाह के लिए आने वाले ये हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वलम्मा यदखुलुल ईमाना फी कुलूबिकुम, सूरतुल हुजरात की आयत है, आयत 14। तो सिर्फ जबान से इस्लाम का इकरार करते हैं, दिल में ईमान का नूर नहीं आया है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जो हैं वो उस वक्त नहीं थे, अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे, जैसे जो मुनाफिकीन थे, तो वो यही करते थे। क्या किया था अब्दुल्ला बिन उबई ने? गजवा ओहद में अपने 300 साथियों को लेके वापस चला गया था। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, बुखारी की हदीस है, तफसीर बाब व मिनन नासी में याबुदुल्लाह अला हरफिन, 4742 इसका नंबर है, कि कोई शख्स मदीने आता, यानी इस्लाम कबूल कर लेता, अल्लाह के नबी से अतात का वादा, अल्लाह अल्लाह के नबी उससे अतात का वादा लेते, तो फिर अगर ऐसा होता कि उसके बेटे पैदा होने लगे और उसकी घोड़ियां बच्चे देती, तो कहता ये तो बहुत अच्छा दीन है, ये तो मुझे बहुत मौफिक आ गया, मुझे इस्लाम लाने से मेरे इतने फायदे हो गए। और अगर ऐसा होता कि उसके बेटे ना होते और उसको कोई नुकसान हो जाता, तो कहता ये दीन तो बहुत बुरा है, और वापस पलट जाता। निन कलब अला वजही, यानी
پیچھے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا، کفر و شرک کی طرف واپس پلٹ گیا. خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین. دنیا کا فائدہ اور خیر و بھلائی دیکھے، عبادت پہ قائم ہو گئے، نمازیں پڑھتے رہے کہ اگر بھلائی مل رہی ہے تو، اور اگر آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو نمازیں چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دیا. یہی تو شیطان کا ٹارگٹ ہے. تو خسرت دنیا والآخرہ، تکلیف آئی، مصیبت آئی، دنیا کا نقصان ہوا. تو دنیا کا تو نقصان ہوا ہی، اور جب عبادت چھوڑ دی تو پھر، بندگی چھوڑ دی، عبادت چھوڑ دی تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہو گیا. اور جو دنیا میں پلٹ جاتا ہے، جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی ہر چیز، ہم نے پڑھی معیشت دن کا تو ہے، تنگ کر دی جائے گی، اس کی دنیا تنگ کر دی جائے گی. اور جو سورہ، آئی تھنک سورہ آراف کی یا سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو ان کے لیے آسمان سے بھی رزق برستا اور زمین سے بھی رزق برستا، یعنی اتنا وافر ان کے پاس رزق ہوتا. تو دنیا کا بھی نقصان ہوا، ایمان کو چھوڑا، تقوی کو چھوڑا، تو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو کنارے پر کھڑے ہیں، نہ دل اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، جہاں فائدہ ہوا بس وہاں چلے گئے، ان لوگوں میں شامل ہو گئے جہاں فائدہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ شامل ہو گئے. یدعو من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا اس کو پکارتے ہیں، مالا یدرہ، جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس چیز کو جو کہ انہیں نفع نہیں دیتی. ذالک هو الضلال البعید، اور یہی تو دور کی گمراہی ہے. بعض لوگ من دون اللہ سے کیا مراد دیتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، مطلب بتوں کو بت مراد لیکن اس سے صرف وہ مراد نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ من دون اللہ میں شامل نہیں ہیں، یعنی اگر وہ جو کر رہے ہیں، جو مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ من دون اللہ میں شامل نہیں. حالانکہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز، چاہے وہ بت ہوں، وہ قبریں ہوں، وہ مزار ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جانور ہوں، جیسے گائے کی وہ پوجا کرتے ہیں، یا انسان ہوں یا جن ہوں. انسانوں کو بھی، جن کو انسان اللہ کو جب چھوڑ کے ان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو بس پھر وہ ان کا اتباع کرنے لگتا ہے، وہ اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو سب کے سب انسان زندہ ہوں یا مردہ، من دون اللہ، انہیں پکارو وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. سورہ نحل کی آیت 73 ہے، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق پہنچانے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکتے ہیں. ذرا ہم دیکھیں کہ مزاروں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے عرس ہوتے ہیں، کیسے شرک کیا جاتا ہے، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں. تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے پہ قادر ہے؟ کوئی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ ایسے ایسے مزار بھی ہیں جہاں پہ عمرہ اور حج بھی کیا کراتے ہیں وہ، کہ جو ہے یہاں پر جو ہے یہ غریبوں کا عمرہ حج یہاں پر ہوتا ہے. تو سب کے سب وہاں مسلمان تو ہیں لیکن عمل سے مسلمان نہیں ہیں. ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے ان تک پہنچائی بات کہ نہیں پہنچائی. ایک بہت اہم بات ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ولیوں اور انبیاء کو من دون اللہ میں ہم نہیں مانتے، اگر وہ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے اگر وہ من دون اللہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو اللہ مانتے ہیں، کہ صرف اللہ ہی ہے جو من دون اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر وحدہ لا شریک لہو کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی، قل هو اللہ احد کا تو وہ مطلب ہی نہیں رہا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ انہیں پکارتے ہیں جو یقیناً اس کا نقصان، یعنی اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. بلا شبہ وہ برا دوست ہے اور بلا شبہ وہ برا ساتھی ہے. یعنی نفع تو درکنار ہے، ان کو پکارنے میں نفع تو نہیں ملے گا، فائدہ تو نہیں ملے گا، ان کے پکارنے میں الٹا نقصان ہوگا، کیونکہ جو شخص انہیں پکارتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، فوراً یقیناً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور ظاہری فائدہ کوئی جو اس کی جھوٹی امیدیں ہیں
کبھی ایسا ہوتا ہے انسان پر کوئی دکھ تکلیف کوئی آزمائش آتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کو کوئی راستہ بتاتا ہے کہ وہ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور راستہ بتاتا ہے اس کو، کسی مزار کا، کسی ایسے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ڈھونگ رچائے ہوئے ان کا راستہ بتاتا ہے، تو وہ اس پہ چل پڑتا ہے جانتے بوجھتے۔ یہ تو مجھے پتا تو ہے، ہم ان لوگوں کو مانتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، کیا پتا کہیں سے کام ہو جائے ہمارا، کیا پتا ہمارا کہیں سے ہماری مشکل ٹل جائے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کے ایمان اور یقین کو آزماتا ہے۔ تو اگر کچھ مل بھی جائے گا تو وہ معبودوں کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ پھر تو وہ گمراہی کے راستے پہ اور پختہ ہو جائیں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بھٹکنے والے اور بھٹکانے والے مفاد پرست بے یقین لوگوں کے بعد، بے یقین مسلمانوں کے بعد تذکرہ مومنوں کا کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کا کیا جا رہا ہے۔ خوشحالی میں، بدحالی میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو پکارنے والے، صبر اور شکر کرنے والے، اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے، یقین اور ایمان رکھنے والے، قرآن اور سنت پر جم جانے والے، اور ہر عمل کو خلوص نیت کے ساتھ کرنے والے، سنت نبی کے طریقے پہ کرنے والے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ ان لمیٹڈ اختیارات رکھتا ہے، اس زمین کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، دنیا یا آخرت میں جس سے چاہے جو عطا فرمائے، جسے چاہے جس چیز سے نوازے، تھوڑے سے عمل کو بڑھا دے، اس پر جنت عطا فرما دے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس جنت کی بات کی جا رہی ہے، ارضها السماوات والارض، سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ ہے آیت 133 میں، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم پر چون و چرا کر سکے، وہ جس کو دینا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو روک لے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا، نہ دلوا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہمیں قرآن و سنت پہ جما دے، اے ہمارے مالک ہمیں یقین اور ایمان عطا فرما دے، ہمیں عمل صالح کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھے پکارنے والے ہوں، ہر غم میں، ہر خوشی میں تجھے آواز دینے والے ہوں، تجھ سے دعا کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم کو ان آیات کے ذریعے سے اپنی معرفت عطا کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھٹکانے والوں سے بچا لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قوتوں کو، اپنی انرجی کو، اپنی کوششوں کو تیرے دین کو بلند کرنے میں لگا دیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو نیکیاں کمانے میں لگا دیں۔ ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کر دے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیں اس کا حقدار بنا دے۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمیں برائیوں سے بچا لے۔ اے ہمارے مالک، مسلمانوں کو رسوائیوں سے بچا لے، یا اللہ مسلمانوں کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں سے بچا لے، تمام مسلمانوں کو اسلام پہ متحد کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اطاعت پہ اکٹھا کر دے، ہمیں نیکی کے کاموں میں اکٹھا کر دے، ہمیں اپنی فرما برداری میں اکٹھا کر دے، ہمیں قرآن پہ اکٹھا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔